پروفیسر اعظم نوری صاحب سے پوچھتے ہیں، حضور والا حضرت کی جو تعلیمات میں ہمیں حب الہی اور عشق رسول سبحان اللہ سبحان اللہ اوج پہ نظر آتا ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ قبلہ نظامی صاحب، اصل میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے نا جی، بے شک، یہ تو دین کی بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا حبا للہ، للہ، شدید ترین محبت جو ہے وہ تو اللہ سے کی جائے گی۔ اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو حضور غوث الثقلین خود بھی اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی انہی دو نسبتوں کو مضبوط کرنے کی طرف راغب کرتے تھے۔ میں ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا مرید وہی ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کا ذاکر ہے وہ میرا مرید ہے۔ واہ، اور آپ نے فرمایا کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک ذاکر وہ ہے کہ جو دل سے اللہ کو ذکر یاد رکھے، سبحان اللہ، جو دل سے اللہ کا ذکر کرے۔ واہ، مطلب وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خوشی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا، پھر ایک موقع پہ آپ اپنے مریدین کو فرماتے ہیں کہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ سے غفلت کا انجام بہت خطرناک ہے۔ جی، ادھر انسان اللہ سے غافل ہوا، فرمایا ادھر اس کا دل مردہ ہو گیا۔ ذکر خدا سے غفلت جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اور آپ محبت الہی میں تو اس درجے پہ فائز تھے کہ صحن حرم ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، اور ایک شخص اپنے رخسار پتھروں اور ریزوں کے اوپر، ذروں کے اوپر رگڑ رگڑ کے کہہ رہا ہے، رگڑ رگڑ کے کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ اولاً تو اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دینا، کمال، معاف کر دینا، اور اگر بالفرض اس کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ انہیں معاف کیا جائے تو پھر مالک کونین قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھانا، اللہ، نابینا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے نابینا کر کے اٹھانا کہ کہیں مجھے تیرے بندوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ اللہ۔ اور جب لوگ کان لگا کے سنتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی مناجات اللہ کے حضور میں کون پیش کر رہا ہے تو حیران ہوتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو محبت الہی میں تو وہ اس حد تک مطلب آگے بڑھ چڑھ کے اپنے مریدین کو متوجہ کرتے تھے۔ حضور حب الہی کا تو انعام بھی بڑا ہے نا، یحبہم و یحبونہ، یحبہم و یحبونہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ جو محبت ہے، اس محبت کی خیرات تو پھر یہ ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتجالسین فیہ۔ کیا بات ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے جی ہاں، کہ یہ جو محبت ہے یہ انسان کو کہاں سے اٹھاتی ہے اور کہاں پہ لے کے جاتی ہے۔ حضور یہ ہمیں کون باتیں کروا رہا ہے، ایسے ہی کس لیے ہم بیٹھے ہیں؟ بالکل ایسے ہی، انہی کی محبت کی خیرات ہے، انہی کی محبت کی خیرات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء ولکن یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے، شہید تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے انہیں مقام ایسا ملے گا کہ نبی اور شہید بھی ان کے مکان پہ رش کریں گے، سبحان اللہ، اور وہ ان کے مقام کو دیکھ کے ان پہ ناز کریں گے۔ کمال ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تخبرنا من ہم لعلنا نحبہم، آقا جی ہمیں بھی بتائے نا کہ ان کی پہچان کیا ہے تاکہ ہم ان کو پہچان کے ہم بھی ان سے محبت کیا کریں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن قوم تحابوا بروح اللہ غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها ولا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ معاشرے میں محبتیں بانٹتے ہیں، الحب للہ والبغض للہ، وہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو خدا کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی خدا کے لیے۔ میں یہاں پہ غنیت الطالبین سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح محبت الہی
اور تعلق باللہ، ان چیزوں کے اوپر حضور غوث الثقلین زور دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دل لگا کے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت و بندگی کی۔ جب صبح سورج طلوع ہوا نا تو منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اچھا، اور جملہ کیا تھا کہ نعم العبد ابراہیم وَنِعْمَ الْإِلَٰهُ الہ ابراہیم، کیا بات، کہ کتنا اچھا بندہ ہے ابراہیم، اور کتنا اچھا ہے اس کا خدا جس کی بندگی میں ساری رات گزر گئی ہے۔ بس یہ جملہ نکلا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جی، کسی نہ کسی مہمان کو شامل کرتے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے، تو انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پیش کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قریب ہی میرا باغ ہے، اس باغ میں ایک میٹھا ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہے، وہاں پہ چلتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ باغ میں داخل ہوئے، چشمہ آ ہی نہیں رہا، چشمہ مل ہی نہیں رہا۔ اللہ اللہ، اب بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تو ان کو چشمے کا کہہ کے لایا ہوں اور چشمہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو تنگ آ کے بالآخر ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب نہیں ملا تو ان مسافروں سے کہتے ہیں آپ دعا کریں، مسافر ہیں، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ چشمہ ظاہر فرما دے۔ سبحان اللہ، ان دونوں فرشتوں نے دعا مانگی ہے، چشمہ ظاہر ہو گیا ہے۔ کیا بات، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور یہ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے آزمائش سے گزارا ہے، یہ اس وجہ سے گزارا ہے کہ آپ نے محبت الہی کے درمیان میں اپنے آپ کو شامل کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا کہ بات، بندہ کتنا اچھا ہے ابراہیم۔ یہ جو عجب اور خود پسندی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اچھا، یہ واقعہ بیان کر کے نا حضور غوث الثقلین نے اس پہ ایک بڑا جملہ خوبصورت لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اللہ کا اپنے خلیل کے ساتھ ہے اللہ اللہ، تو اس کا عام بندے کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، عام بندے کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا۔ لہٰذا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تو آپ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، کیا بات، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، کیا بات، اور غوث اعظم امام التقا والنقا، سبحان، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان، محبت مصطفیٰ میں آپ اٹھائیے بہجت الاسرار، اس میں واقعہ، بلکہ ساری کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ واز چل رہا ہے، جی، ہزاروں کا مجمع ہے، اچانک آپ اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور حضرت شیخ علی بن الہیتی جی، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ان کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچانک حضور غوث الثقلین کو کیا ہوا، اپنی کرسی چھوڑ کے، مسند چھوڑ کے جا کے اور حضرت علی بن الہیتی جو ہے انہیں اونگ آئی ہوئی ہے، وہ اونگ رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو آپ نے جب دیکھا کہ میرے سامنے حضور غوث الثقلین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو کہا حضور معاف کیجئے گا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا پہلے تم بتاؤ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور کیا بتاؤں، آپ کا واز سنتے سنتے وارفتگی کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اونگ آئی، اور اونگ میں مجھے رحمت کونین کا دیدار نصیب ہوا، سبحان اللہ، سبحان، ان کا جلوہ نصیب ہوا ہے، اور اس جلوے میں گم تھا تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا پھر آقا تشریف لائے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے وہ فرما رہے تھے بملازمتہ، میرے غوث عبد القادر کی صحبت کو لازماً پکڑے رکھنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضور آپ ہاتھ باندھے کیوں کھڑے تھے؟ تو ذرا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا علی جس ہستی کو تو خواب میں دیکھ رہا تھا میں اس ہستی کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میں ان کے ادب میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے سرکار کا جلوہ نصیب ہو رہا۔ یہ محبت رسول کے جب حاضری سے نکل کے حضوری کی کیفیت میں تھے، جب دل کرتا تھا تب رحمت کونین کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہستی۔